کرپشن کم ہو سکتی ہے، کرپشن ختم نہیں ہوتی، اور اس کے اوپر جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. بائی گاڈ توپ کے 200 پاؤنڈ کے گولے سے وہ تباہی نہیں ہو سکتی جو میں نے ادھر اندر دیکھی ہے. پیچھے کاریں برنٹ، پورا بلڈنگ کے اندر اوپر نیچے، جیسے یہ کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر بم کسی نے پھیلایا. آپ فوج کو کیوں انوالو کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی اٹ واز ویری گڈ کہ عمران خان نے کہا کہ ہم پولیٹیکل لوگوں سے، تو اتنی دیر کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے، جب وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نواز شریف یا شہباز شریف سے ہاتھ ملانے کے لیے سڑک پیچھے سے پھر کے آتے تھے تو بیٹھتے تھے کہ سامنے آ کے ہاتھ نہ ملانا پڑے. $35 billion $35 billion we have to pay back this year in debt servicing only. ہائیسٹ سیلری 5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا 2/3 پینشن ہونی چاہیے. آپ کا مطلب ہے جب 2/3 کا مطلب یہ ہے کہ 1.5 لاکھ نہیں، 2/3 اس کا مطلب 3 لاکھ کر دیں، پینشن کر دیں، نو پرابلم. اگر 5 وہ ہے، 3 3.5 آپ پینشن کا کر دیں. لیکن یہ کہ آپ سرکاری خزانے سے ایک بندے کو لگا کے تو اس کو کہہ رہے ہیں جی کہ تمہاری 20 لاکھ تنخواہ ہوگی، 25 لاکھ تنخواہ ہوگی، اور آگے کارکردگی والی بھی آپ کو کوئی نہیں ہے. دیکھیں ہمارا ملک وہ افورڈ نہیں کر سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہمارے مہمان ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ملک عبدالقیوم خان صاحب. آپ ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہیں، اور آپ کی شخصیت جو ہے، فوج میں ایک لمبا عرصہ گزارا، پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ پاکستان اسٹیل ملز کے چیئرمین رہے، اور جب آپ نے وہاں سے نکلے تو ابھی پوچھ بھی لیں گے، کم و بیش 10 بلین کا وہاں پہ پروفٹ چھوڑ کے آئے تھے. آپ سیاست میں آئے، سینیٹر رہے، آپ پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس کے ممبر رہے، اور فلنتھراپسٹ ہیں، اپنے حلقے کے ساتھ مسلسل اٹیچ رہتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، یوتھ کو ایڈریس کرتے ہیں، ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہیں. بہت شکریہ جن صاحب، آپ تشریف لائے. کافی چیزیں ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. چلیں، مجھے سب سے پہلے بے نظیر صاحبہ جو مرحوم شہید ہیں، ان کے ساتھ آپ ملٹری سیکٹری رہے، کیسا ایکسپیرینس تھا؟ ایک مطلب ریگولر سولجر سے کمانڈ کرتے ہوئے ایک دم سیاسی داؤ پیج میں آپ کو ڈال دیا گیا. اٹ واز 93 آئی تھنک، 92 جی 93. ہاؤ واز دا ایکسپیرینس؟ جی تھینک یو ویری مچ وحید. اٹ از آلویز اے ٹریٹ ٹو انٹریکٹ ود یو، کیونکہ آپ کو بہت سی چیزوں کی سمجھ ہوتی ہے، اور آپ کے کوشچنز بڑے انٹرسٹنگ ان دی سینس کہ پبلک کے انٹرسٹ کی بات ہے. دیکھیں، میں بیسیکلی تو فوج میں بریگیڈیئر تھا 1993 میں، ارلی گجرانوالا میں. تو اس وقت یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت گئی اور ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی معین قریشی صاحب کی. صحیح. تو جی ایچ کیو نے ان کو 3 نام آفر کیے بریگیڈیئرز کے کہ آپ ان میں سے انٹرویو کر لیں اور کسی ایک کو سلیکٹ کر لیں. تو معین قریشی صاحب اللہ انہیں بخشے فوت ہو گئے ہیں، بہت آنیسٹ اور ویری ڈیڈیکیٹڈ، اور میں بڑا ان کے ساتھ 3 مہینے. تو انہوں نے انٹرویو وغیرہ کیا، تو وہ چونکہ ورلڈ بینک کے وائس پریزیڈنٹ تھے، سینئر وائس پریزیڈنٹ، پڑھا لکھا انسان تھا، اور لاہور گورنمنٹ کالج جو یونیورسٹی لاہور ہے وہاں کے رول آف آنرز تھے، ویری بریلینٹ. تو انہوں نے میرے سے یہ پوچھا کہ آپ یہ گجرانوالا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ تو میں نے کہا جی آئی واز ممبر آف دی فیکلٹی ان دی نیشنل ڈیفینس کالج، اس وقت ہوتا تھا، یونیورسٹی نہیں تھی، بعد میں بنی. تو انہوں نے کہا جی ادھر ان کا کیا ہے، پڑھاتے کیا ہیں؟ میں نے کہا وہاں وہ نیشنل پالیسی اور نیشنل اسٹریٹجی یہ چیزیں پڑھاتے ہیں، اور جو ہمارے پلرز آف پاورز ہیں وہ کون سے ہیں. تو انہوں نے ان کا دھیان اس طرف ہی چلا گیا. انہوں نے کہا اچھا تو نیشنل پالیسی میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا سر ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے بعد آپ کے نیشنل انٹرسٹ کیا ہیں، اور ان نیشنل پرپز آف کریشن آف پاکستان فار ایگزامپل کیا ہے. اور وہ میں نے ان کو بتایا کہ اس کی پرپز یہ ہے کہ ٹو کریٹ اے اسٹیٹ ویئر وی کوڈ لیو اکارڈنگ ٹو آور بلیفس اینڈ ویلیوز. صرف اسٹیٹ نہیں چاہیے بلکہ ایک انوائرمنٹ چاہیے جس کے اوپر اندر. اور پھر انہوں نے کہا جی کریٹیکل وائٹل نیشنل انٹرسٹ کیا ہیں؟ تو وہ ان کو میں نے اپنے ہمبل طریقے سے بتایا کہ یہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو، پولیٹیکل انڈیپینڈنس اینڈ سوورینٹی کو آپ کو تحفظ کرنا ہے، نیشنل یونٹی اور کوہیرنس کا کرنا ہے آپ نے، لوگوں کے سوشو اکنامک ویلفیئر، چونکہ یہ اگر نہ ہو
تو کنٹری اندر سے بسٹ ہوتا ہے. صحیح. تو بس اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا آئی ووڈ لائک یو ٹو اسٹے ود می. تو میں 3 مہینے ان کے ساتھ رہا. تو وہ جب جا رہے تھے تو ان کی اور بے نظیر بھٹو صاحب اللہ انہیں بخشے بات چیت ہوئی. تو بے نظیر بھٹو نے مجھے کہا کہ بریڈر صاحب آپ میرے ساتھ کام کریں فار اے منتھ. ان دی مین ٹائم میں پینل منگواؤں گی اور پھر یہ ہوگا. ٹھیک. میں بھی کین تھا کہ میں چلا جاؤں. تو وہ مہینہ میں نے کام کیا تو آئی میڈ شیور, مجھے یہ پتا تھا کہ بے نظیر بھٹو ویری انلائٹنڈ ہے, بڑی ایجوکیٹڈ ہے, انٹلیکٹ کا لیول بڑا ہے, اور ان کو میں وہ طریقے سے اپنی وہ چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا جو ان کو ضرورت تھی, کیونکہ ان کا سیکنڈ ٹینیور تھا. پہلے ٹینیور میں ان کو اتنا تجربہ نہیں تھا سیکنڈ. تو جب میں نے ان کو کئی چیزیں نقشوں پہ سمجھائیں, کسی وار گیم میں لے کے گیا تو پہلے ایکسپلین کیا کہ کیا کرنا ہے یہ وہ. تو 1 مہینہ گزرا تو انہوں نے جی کو کہا کہ آئی ووڈ لائک ٹو کیپ ہم. تو وہ مجھے یاد آ گیا کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو اس طرح پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ 3 سال تقریباً گزرے. صحیح. اینڈ میں ادھر ہی پروموٹ ہوا, میجر جنرل بن گیا پھر اگلے 94 کے شروع میں. تو اٹ واز نو ڈفرینس ان دی سینس کہ فوج کی زندگی کا تو ایک اپنا ہوتا ہے نا. یہاں میں کوریڈورز آف پاور میں دیکھ رہا تھا کہ نیشنل ڈیسیژن میکنگ کیسے ہوتی ہے. اور بے نظیر صاحبہ کا یعنی کون سی ایسی بات تھی جو آپ کو بہت ادر دین انٹلیکٹ, آپ نے کہا کہ شی واز یو نو شی ہیڈ اے ویری گڈ انٹلیکٹ, نیچرلی ویل ریڈ تھیں, ایک وزیر اعظم فارمر کی صاحبزادی تھیں, اور پھر وہ ایج تھی کہ جس میں چیزوں کو دیکھ رہی تھی بڑی کلیئرلی. پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا, یو نو دیٹ از اے ہسٹری ناؤ. تو کون سی ایسی بات ایک جو آپ سمجھتے ایکسکلوسیو تھی, اینڈ دین وائی ان کی حکومت کرپشن پہ کیوں اس کو ختم کیا گیا؟ کیا واقعی میں بے نظیر خود بھی کرپٹ تھی؟ دیکھیں ان کی انٹلیکٹ تو بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے, لیکن دی پوائنٹ از کہ آپ اس انٹلیکٹ کو یوز کر کے اپنی جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں. بے نظیر کی یہ خوبصورتی تھی کہ ایوری ڈے 4 یا 5 بکسے جو فائلوں کے آتے تھے وہ ایک ایک فائل کو ایک ایک پیج کو دیکھتی تھی. صحیح. اور کئی دفعہ مجھے کہتی تھی آپ جن صاحب پہلے اس کو سکین کریں نا, اور آپ بھی مجھے بتائیں کہ کیا ان پٹ ہے. اور وہ اسی انگلی ادھر ہی رکھتی تھی فائل کے جہاں گرے ایریا ہوتا تھا. تو میں چونکہ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں جانے سے پہلے ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ میں تھا جو ہب ہے, 6 سال 6.5 سال میں ادھر, اور یہ سٹاف ورک اور چیزوں کو دیکھنا مجھے اندازہ تھا. تو آئی واز ریئلی امپریسڈ کہ وہ اگر ہر روز کی ڈاک نکالنی, سر کو اگر درد ہے نا, نارملی ان کو ہو جاتا تھا میگرین ٹائپ, تو وہ باندھ لیتی تھی دوپٹے سے سر, لیکن پھر بھی فائل ساری ہر روز اور سارا وہ کام وہ کرتی تھی. اس کے بعد ان کو کرپشن پہ کیوں نکالا؟ دیکھیں ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ہم ہیئر سے پہ بھی بڑھا جاتے ہیں. آپ اتنے بڑے عہدے سے کسی کو ہٹاتے ہیں تو آپ کے پاس پروف تو ضرور ہونا چاہیے. تو اور پروف نہیں تھا یعنی. آئی ایم شیور کہ دیکھیں اگر پروف ہو تو لوگوں کو پنش ہونی چاہیے, اور پنشمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کے اوپر ان کو پاس کوئی مسئلہ بیسیکلی ڈفرینسز کا ہو گیا تھا لغاری صاحب کے ساتھ بھی, تو ڈفرینس اوپینین, اور پھر اس کے اوپر یہ آئی تھنک یہ جو ہے نا, جیسے ابھی نواز شریف صاحب کو ہم نے چلتا کیا ہے کہ جی پاناما میں آ گیا جی کیس بنو جی ہلا گلا ڈھول ڈمکا مجا کے, اور الٹیمیٹلی پتہ لگا کہ نہیں جی پاناما تو کچھ بھی نہیں, اقامے میں رگڑا دے دیتے. تو وہ ابھی یہ کوئی ریزنز ہیں the judges did it. وہاں پہ جوڈیشری ہماری جوڈیشری نے کر دیا. تو میرے خیال میں یہ انفارچونیٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سچی بات ہے, یعنی محترمہ جو تھی وہ کرپٹ نہیں تھی. دیکھیں میں یعنی فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں. ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج. آپ ملٹری سیکٹری رہے ہیں. ملٹری سیکٹری جو ہے نا اس کے حدود و قیود ہوتے ہیں. صحیح. وہ اپنے طور کے اوپر اس کا پروٹوکال سیکیورٹی وہ کرتا ہے. بٹ آئی سا کہ شی واز اے پولیٹیکل برڈ, اور وہ کہتی تھی ان مائی ایوری بون دیر از پالیٹکس. اور وہ غریب دوست بھی تھی, اور وہ بہت سی چیزوں کو بینگ اے لیڈی ان تھرڈ ورلڈ ایک مسلم سوسائٹی میں آنیسٹلی وہ یوز ٹو ہینڈل دی کیبنٹ اینڈ آل دیٹ. باقی کرپشن نیچے کسی وقت میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوئی ہوگی. دیکھیں کرپشن کم ہو سکتی ہے, کرپشن ختم نہیں ہوتی, اور اس کے اوپر جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. آپ کے نیچے اگر کہیں بھی کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو, بالکل, اور وہ اس وقت بھی تھی اور آج اس سے زیادہ ہوگی شاید, اور اس سے بعد ہر ڈپارٹمنٹ میں.
نواز شریف صاحب کے آنے کے باوجود پی ایم ایل این جو ہے اس الیکشن کے اندر اپنا وہ یعنی ایک سکہ نہیں جما سکی جو کہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب لنڈن میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, ہی شوڈ کم بیک, ہی شوڈ موبلائز دا پی ایم ایل این ورکرز ووٹرز. یہ کیوں نہیں ہو سکا؟ دیکھیں دس از ویری انفارچونیٹ اور مائنڈ بوگلنگ ہے کہ میاں صاحب کے آنے کے بعد میرے خیال میں یا تو پارٹی اوور کانفیڈنٹ ہوگی کہ نہیں ہمارا یہ قلعہ ہے پنجاب بھی اور ادھر بھی اور ہم یہ کریں گے. میرے خیال میں کچھ کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی کانسٹیٹیوشنی جو کانسٹیچوئنسی لیول کے اوپر پولیٹیکل ایفرٹ کرنے کے لیے. بٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا کہ ایک ہوا بھی ایک انفارچونیٹ ہے یہ اس کنٹری میں کہ جو لوگ ہم ووٹس اس لیے نہیں دیتے کہ آپ کی کارکردگی کیا رہی ہے یا آپ نے اس ملک کو کیا دیا ہے. ہم یہاں وہی بڑا لیڈر ہے جو پاپولرزم کو دیکھ پاپولرزم یا نہیں Narratives. آپ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف برا بلا آپ کہہ دیں, طاقتور حلقوں کو چیلنج کریں, ناٹ ریئلائزنگ کہ جی ان کی ایک اپنی ڈیوٹی ہے اور آپ کو یہ کریں. وہ جہاں ان کا چورن بکتا ہے پولیٹیکل لوگوں کا. ابھی آپ دیکھیں تحریک انصاف کا بھی ایک تو پرانی سیاست سے لوگوں کی دشمنی بھی ہوگی کہ حقارت ہوگی, نمبر 2 ایک کلٹ بھی ہوگی, ٹھیک ہے, اور نمبر 3 یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنی شاید ایفرٹ اس طرح نے کی. لیکن یہ ریزن بالکل نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے جو اپنی کارکردگی شو کی ہے 4.5 وہ تو مہاتیر محمد ثانی بن گئے. جن صاحب آپ ماشاء اللہ آپ کی اتنی یعنی یو ہیو سین سو مینی یو نو تھنگس فرام دا ویری کلوز. محترمہ کی ابھی ہم ایگزامپل میں نے اس لیے اسٹارٹ کیا تھا کہ یو نو دا ویورز جن کو کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا ہمارے ینگ جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہسٹری میں کیا یعنی آپ جیسی شخصیت جو ہے انہوں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان جو ہے باوجود اس کے کہ ان کی 4.25 سال کی جو اکنامک میں زیادہ تر اکانومی پہ اس لیے فوکس کرتا ہوں ہمیشہ پروگرامز میں کہ وہ بیڈ اینڈ بٹر ہے, ہر شخص کی سروائیول ہے. اس وقت لوگ پس چکے ہیں مہنگائی کی وجہ سے. اس کے باوجود جو ہے وہ سرائیت کر کے سب لوگوں میں, ایک تو یہ ٹھیک ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ فوج کو تو آپ ضرور, لیکن کیا یہ ہماری جو باقی جو لیڈرشپ ہے اس کی ناکامی نہیں ہے کہ وہ فیل ہوئے اب لوگوں کو کنونس کرنے میں؟ یا دیکھیں بالکل ٹھیک آپ کہتے ہیں, یہ سارے فیکٹرز ہیں نا. لیکن پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ 4.25 سالوں میں تحریک انصاف کی حکومت میں آپ اکانومی کو اہمیت دے رہے ہیں. انہوں نے تو 6 فائنانس منسٹر بدلے اور ہی ڈڈ ناٹ نو کس کو کہاں لگاؤں. جس نے جا کے کان میں کہہ دیا کہ میں بڑا تکڑا اکانومسٹ ہوں, اس کو انہوں نے ادھر 3 فائنانس منسٹر عمر آئے, عمر کے بعد حفیظ شیخ صاحب آئے اور دین فائنلی شوکت ترین. لیکن درمیان میں انہوں نے وہ میاں لاہور سے جو ہے وہ اظہر آیا تھا, لیکن اظہر صاحب کا بیٹا جو ہے ہاں جی حماد کو بھی کیا ویری شارٹ پیریڈ. جی ہاں, اور اسی طرح یہ تو میرا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک فیکٹر یہ ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی ایفرٹ بھی ضرور کرنی چاہیے, لیکن ان کی کامیابی کی وجہ بالکل ان کی کارکردگی نہیں ہے, اس کی کارکردگی نہیں ہے. نمبر 2 جو بات ہے وہ ہے انٹرنیشنل ریجنل کلائمیٹ آلسو. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی فالٹ لائن ڈیولپ ہو تو اس کو ایکسپلائٹ کریں. صحیح. تو جب یہ دیکھا گیا کہ جی اس طرح کرتے رہیں گے تو ایک لوگوں نے ہلا شیری بھی وہ بھی کرنی شروع کر دی, اور دی ریزلٹ از کہ آپ کے ایسے سلوگنز آئے کہ جو لوگ زیادہ منہ پھٹ ہوگا وہ بڑا لیڈر سمجھا جائے گا کہ اس نے جی یہ کہہ دیا ہم اللہ بول رہے ہیں, ہم آئیں گے پرائم منسٹر کو گھسیٹ کے باہر نکالیں گے, اور ادھر سے ایک جلوس پشاور سے آئے گا, ایک لاہور سے آئے گا, ایک کشمیر سے آئے گا, ہم یہ کر دیں گے. گالیاں فساد لوگوں کے منہ میں جو آیا انہوں نے. اور پہلے مطلب ہے آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے جو لوگ یہ پاکستانی سیاست کا تو اثر آیا نا. شہباز شریف صاحب بھی کہتے تھے کہ زرداری صاحب کو جو ہے وہ میں پورے لاہور کی گلیوں میں گھسیٹوں گا اور ان سے بڑا ڈاکو کوئی نہیں ہے. بٹ دین وی سی کہ وہ
دیٹ واز آلسو انفارچونیٹ. ہاں پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی میں اکٹھے رہے. میں اب 2000 یعنی ابھی فروری کے الیکشن میں بلاول صاحب نے جتنا یعنی ان کی ساری توپوں کا رخ جو ہے نون کی طرف وہ تھا. نون کی طرف تھا, ناٹ اگینسٹ دا پی ٹی آئی ان جی فیکٹ. جی 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 اینڈ ایون دین یو نو ٹوڈے سو یہ جی. سیاست میں آئی تھنک نہیں دیکھیے میں کہتا ہوں اس کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. دیکھیں وہ جو شہباز شریف صاحب نے استعمال کی لینگویج, ایک دفعہ میں نے ان کو کہا کہ یہ مناسب نہیں تھا کہ آپ, اور آنیسٹلی ہی ٹولڈ می سیٹ جن صاحب آئی ایم اے مین ان ہری, اور میں بس جلدی میں کرتا ہوں اینڈ آئی ایم ساری, آئی فیلٹ ساری فار دس. انہوں نے یہ کیا. ابھی تو تکیہ کلام ہی یہ بن گیا نا کہ پہلے آپ نے ان کو چور ڈاکو کہا, پھر جب یہ ہوا کہ نو کانفیڈنس ہوا تو پھر وہی زبان غدار جو میر قاسم جعفر صادق اور کیا کچھ نہیں کہا, وہ پھر ادھر وہ کہہ گئے. تو مقصد یہ ہے, اور ابھی تک آپ وہ ہیں, چونکہ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ جی کیا ہوگا, میں کہ جی رپروچما جو ہے نا نہ کرنا یہی سوٹ کرتا ہے تحریک انصاف کی جو پالیٹکس ہے, وہ یہی ہے کہ اس طرح برا بلا نہیں. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھیں نا, ایک میچ میں اگر کھیل رہا ہوں ہاکی کا, تو بال لے کے پوری گراؤنڈ میں گھومتا رہوں, اور اگر بال کو اگر میں نے پول میں نہیں ڈالنا تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ون دا میچ. جی جی تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دا پرپز از ٹو گین دا پاور. جی جی تو پاور جو ہے وہ پاور کوریڈور سے ہی آپ گزر کے جائیں گے نا. جی جی مطلب آپ جتنا مرضی ہے آپ ان سے کر لیں, جو بھی آپ کی ایک پالیسی ہے. تو وہ تو اب آئی ڈونٹ نو کہ عمران خان کے ذہن میں کیا ہے, بٹ ڈو یو تھنک کہ بلا ان سے لے لیا گیا, عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا, اینڈ اٹ واز ایگزیکٹلی جو میاں صاحب کے ساتھ کیا گیا 18 کے اندر. ان کی صاحبزادی کو بند کر دیا گیا, ان کو بند کر دیا گیا, کیسز ان کے اوپر. سینٹ کے اندر ان کے لوگ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے. آئی تھنک آپ اس وقت سینیٹر تھا, ہاں میں 3 سال آپ گزار چکے تھے. سو سارا کچھ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ اسی طرح ہم اس ملک کو چلائیں گے؟ دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, نہ یہ اس وقت ٹھیک تھا نہ اب ٹھیک ہے. بالکل میں تو آنیسٹلی میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہ ناٹ بینگ اے پولیٹیکل ورکر, میں ایز اے پاکستانی ایک سمجھتا ہوں, ایک ایز اے مسلمان, کہ ہمارے انصاف کا نظام جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے. آج انصاف ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی. دیکھیں یعنی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو 75 سال عمر ہے, یا جتنی بھی ان کی, شی از اے اولڈ لیڈی یو نو, آپ نے ان کو پکڑا ہوا ہے. مطلب آئی مین دا گورنمنٹ یا جو بھی ایجنسیز ہیں, جو ان کا کیسز بھی چل رہے ہیں عدالتوں کے اندر. اسی طرح ان کی اور خواتین ہیں. 9 مئی کو جو بھی ہوا, جن لوگوں نے کیا ہے, آف کورس اس طرح کا تو پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوا. اپنی آپ یعنی اپنے گھر کے اوپر آپ حملہ کر دیں, اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے. اس کے باوجود جو جسٹس سسٹم یہ ہے کہ خواتین کو اندر رکھا ہوا ہے, پھر لوگوں کے گھروں میں جس طرح ریڈز ہوئے, آئی تھنک یہ اوور ڈو نہیں ہوا. آپ نے خود اپنے سوال میں جواب بھی دیا ہے نا کہ یاسمین راشد میرے اپنے چکوال کی ہیں, اینڈ آئی ہیو آل دی ریسپیکٹ اینڈ ریگارڈز. وہ لیڈی بھی ہیں, ویری متحرک, کینسر کی پیشنٹ ہیں وہ. ہاں, لیکن وہ تو ان کو ٹریٹمنٹ مل رہا ہوگا نا. پوائنٹ از کہ آپ کا عمر رسیدہ ہونا یا خاتون ہونا یا بچہ ہونا آپ کو یہ رائٹ نہیں دیتا کہ آپ ایک میوٹنی کی کال دے دیں ملک کے اندر. آپ نے دیکھیں کہ اتنی رسپانسیبل پوسٹ کے اوپر لوگ جو ہیں, بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کو سمجھاتے کہ جی آپ ان کے لوگوں کے مائنڈ اتنے پلوٹ نہ کریں کہ یہ آپ کے اداروں پہ اوپر حملہ آور ہو جائیں. اپنے لوگوں کو ہم کرتے ہیں کہ ایک مہذب معاشرے میں پروٹیسٹ کرنے کا آپ کا رائٹ ہے, وہ کریں. لیکن یہ نہیں, آپ نے شاید وہ لاہور میں جناح ہاؤس کو جا کے نہیں دیکھا تباہی کے بعد. میں نے دیکھا ہے, بیکاز میں ایز اے پریزیڈنٹ آف ایکس سروس مین سوسائٹی وہاں گیا تھا. بائی گارڈ میں آپ کو بتاؤں, میں آرٹری کا آفیسر ہوں, اور توپوں کے گولے 200 پاؤنڈ کے بھی فائر کیے ہیں. بائی گارڈ توپ کے 200 پاؤنڈ کے گولے سے وہ تباہی نہیں ہو سکتی جو میں نے ادھر اندر دیکھی ہے. پیچھے کاریں برنٹ, پورا بلڈنگ کے اندر اوپر نیچے, جیسے یہ کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر بام کسی نے پھیرایا, اندر جا کے آگ لگا کے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لوگ ہی نہیں تھے, وہ تو ڈینائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں آپ, یا پھر دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے, اب دیکھیں نا کتنا عرصہ گزر گیا ہے, دے شوڈ ہیو بین یو نو بائی دا کورٹس گیون اے پنشمنٹ. ان کو مل جاتی, ہونا چاہیے تھا, وہ چلے جاتے, ان کو سزائیں ہو جاتی, لوگ مطمئن ہو جاتے, اوکے یہ لوگ ہیں, انہوں نے فالٹ, یہ پرابلم تھا ان کا, this is what they have done, okay now they are being punished under the law.
وہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اب عدالتیں نہیں ہوتے تو وہ عدالتیں یہ آگے لوگ بیٹھ کے سارا نمبر ون پریشر جو ہے وہ فوج پہ آ جاتا ہے کہ یار یہ فوج جو ہے یہ سارا کچھ ان سے کروا رہی ہے لیکن یا دیکھیں کر رہی ہے یا دیکھیں بات یہ اور ہے اس کو پھر اسکینڈلائز بھی کیا جاتا کرنے والے بڑے بے گناہ اور مطلب ہے کہ آرڈینری پیپل، آرڈینری سوچ کی ابھی خواتین ہیں، وہ کوئی کرمنل مائنڈڈ تو نہیں ہے، لیکن ان کو جب آپ ورغلاتے ہیں تو پھر لیڈرشپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے نا کہ آپ نے جب کھڑے ہو کے کہا کہ ہم جلا دیں گے، ہم گھراؤ کرو، مارو دھاڑو، منسٹرز کہتے رہے وغیرہ. تو میرے خیال میں انصاف ہونا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کون لیڈرز انوالو ہیں اور کون سے، اور ان کو سزا اپنے جرائم کے مطابق ملنی بڑی ضروری ہے. ڈو یو تھنک کہ دیر کوڈ بی اے کائنڈ آف اے پاسبلٹی کہ عمران خان تو کہتے ہیں جی گورنمنٹ سے ہم نے بات نہیں کرنی کیونکہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، مطلب یہ بھی ایک ڈیموکریٹک پروسیس کی توہین ہی ہے. ٹھیک ہے فارم 47 وہ کہتے ہیں جی اس کے یہ لوگ پیداوار ہے، یہ ان کا وہ ایک بیانیہ ہے نا، پولیٹیکل بیانیہ اپوزیشن کا. وہ کہتے ہیں ہم نے فوج سے بات کرنی ہے. فوج سے بھی کس سے بات کرنی ہے؟ آرمی چیف سے بات کرنی ہے ہم نے. ڈو یو تھنک کہ مطلب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ کرنا پڑے گا دونوں طرف سے؟ دیکھیں ان کو پتہ ہے نا کہ یہ طریقہ اوپر آنے کا، یعنی 2013 کے اندر 2018 میں جب یہ 2014 سے دھرنے شرنے شروع کیے اور انہوں نے کہا وہ آنے والے ہیں، آپ کو پتہ نا وہ اپنے نیوٹرل کی انگلی پریزیڈنٹ ان کے جاوید ہاشمی جی صاحب کہتے تھے کہ میرے سامنے یہ کہتے وہ آئے گا، ادھر جج فلانا آ جائے گا، اور پھر آگے پھر یہ چلاتے رہے. لوگ کہتے رہے کہ جی یہ آپ نہیں چلا رہے، آپ کو چلوایا جا رہا ہے. ان کا نو ہم ایک پیج پہ ہیں، ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اینڈ کے اوپر جب بھانڈا پھٹ گیا تو پھر ان کا نہیں مجھے تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. تو وہ اچھا ابھی اگر وہ، اور پھر ان کو کہا کہ یات آپ کو میں ایکسٹینشن دیتا ہوں. میرا مطلب ہے کہ قانون قانون سازی بھی اسی دور میں ہوئی نا. ہاں وہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے کہا لیکن انہوں نے یہ سب کچھ. تو میرا مطلب ہے کہ آپ کی کس بات پہ کون یقین کرے گا؟ ایک پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے جو اسٹیٹس مین ہوتا ہے، وہ فرم ہوتا ہے، اس کے اپنے اصول ہیں، ایک انٹیگریٹی پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتا. آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولیں، میرے لیے جو حلال ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے، اور آپ کے لیے جو حلال ہے وہ میں، مطلب ہے کہ یہ بھی بات نہیں ہے. آپ نے خود کیا، اور ابھی آپ فوج کو کیوں انوالو کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی اٹ واز ویری گڈ کہ عمران خان نے کہا کہ ہم پولیٹیکل لوگوں سے، تو اتنی دیر کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے، جب وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نواز شریف یا شہباز شریف سے ہاتھ ملانے کے لیے سڑک پیچھے سے پھر کے آتے تھے تو بیٹھتے تھے کہ سامنے آ کے ہاتھ نہ ملانا پڑے. تو آپ جب ساتھ اکٹھے تھے تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا. اب جب آپ اتنے بڑے عہدے سے گر کے جیل میں چلے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس سے گزر کے میرا حال تک نہ پوچھا، میں کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے. تو مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی ہوش آ جائے، پولیٹیکل لوگ اکٹھے بیٹھیں، اور جہاں ضروری ہے انوالو کر لیں آرمی کو، عدلیہ کو. اگر آپ ایک کر سکتے کہ ایک نیشنل کنسنسس کریٹ کرنا، یہ رضا ربانی صاحب نے بھی ایک دفعہ ایک پروپوزل یہ دی تھی، تو بیٹھ کے کچھ چیزوں کریں، لیکن بیسیکلی پولیٹیکل لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں. لیکن آپ اگر آرمی سے گائیڈنس مانگیں گے اور اگر آپ عدلیہ کو بھی اننیسیسریلی انوالو کریں گے تو یہ بات بنتی نہیں ہے. ان کو اپنا ہر کسی کو رول ادا کرنا ہے، کسی کو بھی، اور ان کو چاہیے کہ یہ بیٹھ کے تو پولیٹیکل لوگوں کو کہیں، اور جاتی اگر یہ کہ ہمارے کیسز واپس کر دیں تو ہماری جو عدالتوں میں ہماری جو لیڈرشپ ہے ملٹری کی، اس کو بہت زیادہ پولیٹیکلی، یعنی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی، اور وہ جن باجوہ صاحب کو جو ہے ایون وین ہی واز آرمی چیف، آپ کو معلوم ہے جو اسپیچز لنڈن سے پھر انہوں نے ان کی اپنی ایک یعنی شکایت تھی کہ مجھے انہوں نے فارغ کیا. آج عمران خان بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے جن باجوہ نے فارغ کیا، اور جنرل فیض صاحب کا جو ہے وہ ساری دنیا کا جی وہ ہی واز سپورٹنگ ہم ایون پری الیکشن، یہ وہ سارا کچھ. تو ڈو یو تھنک کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہر شخصیت ادارے کی اور ہر ادارہ جو ہے وہ آئین کے اندر رہ کے کام کرے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے ہم نکلیں گے؟ از اٹ پاسبل؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیونکہ آج کی بھی حکومت جو ہے عمران خان کی طرح کہا جاتا ہے جی یہ بھی ہائیبریڈ حکومت ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ہم نے ایک کانسٹیٹیوشن یا آئین بنایا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ملک کا مفاد اسی میں ہے کہ آئین کی پاسداری کی جائے، اور جمہوریت ہی ایک ایسا سسٹم ہے جس کو ہم نے چلانا ہے،
تو دین اینڈ وین پھر ہم اوتھ بھی لیتے ہیں تو ہمیں اپنے اپنے پیرائے میں تو رہنا چاہیے. لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کی قومی سلامتی کمپرومائز ہوتی ہے, ایک گروپ بھی اپنا ٹھیک فیصلہ نہ کرے, عدلیہ ہی ایک لائن پہ چل پڑے, یا پولیٹیکل لوگ ہی جو ہیں وہ اپنے طور کے اوپر پوری قومی سلامتی کو کمپرومائز کرنے کے حد تک لے جائیں, یا افواج پاکستان سے لوگ چھلانگیں لگا کے تو جی ایچ کیو سے باہر آ کے تو سول کے اندر وہ کریں, تو پھر مسئلہ تو نہیں بنتا. تو ہر کسی نے اپنے اپنے پیرائے میں رہ کے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو نہیں, آگے عمران خان کو جب ووٹ آؤٹ کیا گیا تو اس وقت نیشنل سیکیورٹی کا کوئی, عمران خان واز تھریٹ ٹو نیشنل سیکورٹی نہیں ایٹ دیٹ دیکھیں, ٹائم. نہیں کیا گیا کا تو مطلب ہے نا, وہ تو کانسٹیٹیوشنل وے سے نکلا نا. لیکن وہ تو الزام ان پہ لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں انہوں نے جو دیکھیں ہے وہ تو آبویسلی الزام یہی جی لگاتے ہیں کہ جی یہ ہمیں سپورٹ کیوں نہیں کر رہے. ہوں وہ تو اس نے کہا تھا کہ یہ کفر اور حق کی لڑائی ہے, ہوں. اور آپ کفر کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. آپ نے کہا نیوٹرل ہے, جنرل نیوٹرل تو باجوہ جانور صاحب نے آخری جو ان کی شہداء کا جو وہ تھا سیریمنی تھی, اس میں انہوں نے ایک خطاب کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم نیوٹرل رہیں گے. ہوں، یہ لفظ انہوں نے یوز ہاں کیے تھے, ٹھیک, وچ از آن ریکارڈ. تو اٹ مینس کہ پہلے وہ نیوٹرل نہیں یا تھے, بالکل بالکل ٹھیک, نہیں تھے. یہ اقراری جرم ہے ایک جی, قسم کا. تو ڈو یو تھنک کہ جس طرح یہ جاوید لطیف صاحب آپ کی پارٹی کے کہتے ہیں جی کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے, ہوں، آپ چونکہ اس ادارے سے ہیں, پولیٹیشین بھی ہیں, پارلیمنٹ کو بھی آپ نے ریپرزینٹ کیا, تو از اٹ اے جینوئن کائنڈ آف اے ڈیمانڈ؟ دیکھیں یہ میرے خیال ہے آپ کے پاس عدالتیں بھی موجود ہیں اور آپ کے پاس انسٹیٹیوشن بھی موجود ہیں. آئی تھنک دے ول ہیو ٹو ڈیسائڈ. یہ جاوید لطیف صاحب نے یا میں نے یہاں بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. دے ول ہیو ٹو سی کہ کوئی بھی ابو لا تو ہے نہیں, اور دے ہیو ٹو فکس دی رسپانسبلٹی کہ کون کس میں کتنا انوالو تھا, اور اس کا بینیفیشری کون تھا, اور کس نے اکسایا اور کیا, اور کون امپارٹنٹ چیف ایگزیکٹو کے عہدے پہ تھا اور وہ استعمال کر رہا تھا ان چیزوں کو اور ان کو ایز این انسٹرومنٹ. یہ ایک طرف سے تو بات نہیں تھی نا. تو اس لیے میرے خیال میں اس کا ضرور انصاف تو ضرور ہونا چاہیے. کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی جب تک اس ملک کے اندر, یعنی فائنینشلی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو میرا یہ اوپینین ہے کہ 2002 سے لے کے آج تک کی ہم بہت پیچھے اگر چلے گئے تو پھر تو نہ کرنے والی بات ہے. یعنی کاف لیگ, اس کے بعد پیپلز پارٹی, اس کے بعد نون لیگ, اس کے بعد پی ٹی آئی, پھر پی ڈی ایم, اور آج اس حکومت کو ہم انکلوڈ نہ بھی کریں تو کم از کم اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ 80,000 ارب کے ہم مقروض ہیں آج. تو کن حکومتوں نے کتنا قرضہ لیا اور اس کو خرچ کہاں کیا؟ جی جی, تو آئی تھنک کہ دین وی کین ریچ ٹو کائنڈ آف اے کنکلوژن جو, اور اپنا راستہ بھی ہم بہتر کر سکتے ہیں. آج جو عوام کے اوپر تباہی ہے ٹیکسز کی, اور آئے دن بجلی تو ایسے ہو گیا جیسے اس کا تو مطلب ہر مہینہ جو ہے دیٹ ول برنگ اے نیو ریٹ فار دا پیپل. یہ ویری انفارچونیٹ. اور پبلک کی فلاح کا خیال کرنا جمہوری ملک میں, آپ جب ان لوگوں سے ووٹ بھی لینے ہیں, ان کی صورتحال کو بہتر کرنا ہے, تو یہ بڑا ضروری ہے. اور آج آ کے میں سن رہا تھا سینٹ کے اندر سپیچز کچھ, اور بڑے سینئر سینیٹر جو میرے ساتھ بھی رہے, وہ ایک سینیٹر صاحب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا جی یہ سارا بجٹ ہی فوج کا بجٹ ہے, یہ سارا دفاع کا بجٹ ہے, یہ جرنیلوں کا بجٹ ہے. خدا کی قسم میں حیران ہو گیا کہ ہم 2200 ارب ہے, بارش نہیں, ان کا جو ہے نا 18 خرب میں سے آئی تھنک. ہاں 1800 ارب ہے, 1800 ارب ہے, مطلب ہے وہ جو ٹوٹل ہے نا 2200 ارب ہے, آئی تھنک ہاں 2200 ارب ہے, لیکن ٹوٹل ہمارا جو حجم ہے وہ 18,000 ارب ہے. ہمارا بجٹ جو ہے وہ 18,000 ارب تو ہے, ان کا 2100 ہے, ان کا 2100 ہے, یعنی 2100 ارب ہوگا. اور اس میں نے جو ایک تجزیہ پھر کیا کہ 2100 ارب میں فوج کا کیا پورشن ہے, وہ 800 یا 900 ارب ہے. اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ فوج جو نے یہ جب بجٹ لے لیا تو 2023 میں پے بیک کیا کس طریقے سے. لوگ ہوتے ہیں نا کھا گئے, یہ فوجی فاؤنڈیشن ہے, فرٹیلائزر ہے, ان کا یہ ڈی ایچ ایز بن گئے ہیں, وہ کر گئے ہیں. بائی گاڈ آپ اس کا خود انالیسس کبھی کر کے دیکھیں. میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا جی آپ نے فوج نے ڈیوٹیز اور ٹیکسز میں واپس کتنا کیے, تو ان کا جی 100 بلین. دس از آن ریکارڈ 100 بلین 2022-23 کے پچھلے سال کے جا. جنرل صاحب میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ اس وقت جو پولیٹیشین, یہ جو پولیٹیکل سارا چکر ہے نا, مطلب اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیشینز اور الیکشنز, اور پھر الیکشنز کے اندر یہ ساری چیزیں جو آپ خود ابھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے دور میں پھر اس سے پیچھے چلے جائیں, جس طرح سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا جاتا رہا. آج یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اور ان کو جو ہے وہ آج
سپورٹ کی. یہ ان کا الزام ہے آج کی جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کے اوپر. تو جب تک یہ پولیٹیکل چیزیں سے یعنی ہٹیں گے نہیں تو آئی تھنک کہ یہ اننیسیسری کرٹیسزم جو ہے وہ بالکل آتا رہے گا. ٹھیک ہے نا, اس میں تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹٹنا. میں وہ بتا رہا تھا نا پے بیک کا, تو ایک دیکھیں ایک 100 بلین 2003-22-23 میں فوج نے واپس کیا, 223 بلین فوجی فاؤنڈیشن نے واپس جمع کرائے. 1% بھی وہ گورنمنٹ کا یا ڈیفنس بجٹ کا استعمال نہیں ہوتا. ادھر ریٹائرڈ لوگ ہیں, پتہ نہیں 80,000 9,000 اوور آل. اسی طرح ڈی ایچ اے نے کوئی تقریباً 23 بلین, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نے 5 ارب, اور این ایل سی نے, میں نے یہ ساروں کا ڈیٹا لیا, انہوں نے کہا جی ہم نے لیا کچھ نہیں ہے, اور ٹوٹل 360 بلین اس 800 لینے کے بعد یا 900 واپس ہوا ہے. یہ آپ ضرور اپنا انڈیپینڈنٹ ایک انالیسس کر کے, میں بھی آپ کو فگر ڈی جی ایس پی آر نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا ٹوٹل انہوں نے حجم بتایا تھا کہ جو ٹیکسز جو ہیں تو ایک تو یہ بدنامی جو ہے نا, یہ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جو دشمن ہیں باہر بیٹھے ان کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے ادارے کو بیڈ لائٹ. لیکن جنرل صاحب یہ دیکھیں نا, نواز شریف صاحب کو نکالا گیا, وہ باہر ہوتے ہیں تو ان کی بھی ساری جو یعنی فوکس یا ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ آرمی کی لیڈرشپ ہوتی ہے اس ٹائم کی. آج پی ٹی آئی والے باہر ہیں, خان کی بھی ساری ٹارگٹ جو ہے وہ اس وقت آرمی ہے. آج حکومت میں آ جائیں گے تو وہ ہی وڈ بی دا فرسٹ مین ٹو ڈیفینڈ دا ملٹری. ٹھیک ہے نا جی. پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا, وہ زرداری صاحب ذرا یعنی آج کی سیاست کے زیادہ پریگمیٹک آدمی ہیں, ان کو پتہ ہے میں نے پنگا کہاں پہ لینا ہے کہاں پہ نہیں لینا. اور دیکھیں سندھ کے اندر 15 سال گزار چکے ہیں, 16 اگلے 5 سال بھی سفر شروع ہو چکا ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہے نا کہ یہ پھر نہیں ہونا چاہیے نا. وہاں سے دروازے بند ہو جائیں اور کہیں جی آپ جانے اپنا کام کریں. دیکھیں یہ بات آپ کی تو بڑی آئیڈیالسٹک ہے نا کہ بالکل ایک کلوز ہو, بٹ آپ دنیا میں کہیں بھی اگزامپل لینا, جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کو فلی سپورٹ کرتی ہے اور کرنا چاہیے ایز اے میٹر آف فیکٹ کہ آپ یہ جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں, خواہ امریکہ ہو, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, خواہ برطانیہ ہو, خواہ یورپین یونین کے کنٹریز ہوں, ہر ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت سالڈ انپٹ ہوتا ہے. نیٹو کی کنٹریز کی آپ ان کو لے لیں تو ان کا وہ انپٹ تو ضرور ہو, انٹیلیجنس فیڈ بھی ہوتا ہے انٹرنلی, لیکن یہ ہے کہ پولیٹیکل افیئرس کے اندر, پالیسی میکنگ کے اندر ان کا رول تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا تھا کہ نہیں ہے یا نہیں ہے آج. ہاں میں یہ کہتا ہوں دیکھیں نہیں ہونا چاہیے, اگر مجھے نہیں پتا کہ ہے یا نہیں ہے. اس حد تک تو ہے کہ ابھی یہ جو آپ کی وہ بنا رہے ہیں نیشنل فیسیلیٹیشن سینٹر, جی وہ یہ ان کی SIFC, آپ ان کی مدد تو لے سکتے ہیں نا. جی دیکھیں ایک کنٹری دس از دی فیلئر آف دی الیکٹڈ گورنمنٹ تو کہ آپ انویسٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ فوج کی گارنٹی چاہیے لوگوں کو. دس از ناٹ فیئر. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کے بھی جو وسائل اور گورنمنٹ کی جو انٹرنل سچویشن ہے, جب آپ کے پاس ایک اوور آل میجارٹی نہیں ہے, جب آپ کے حالات یہاں یہ 4 صوبے دیکھیں, میں نے پہلے بھی دیکھیں, I'm sorry to cut you, میں نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ پچھلے دیکھیں جنرل مشرف جب گئے تو 5,000 ارب قرضہ تھا, 2013 میں بڑھ کے 15,000 16,000 ارب پہ آ گیا. جب نون لیگ نے چھوڑا 18 میں 27,000 ارب تھا, جب پی ٹی آئی گئی تو 48,000 ارب تھا, جب پی ڈی ایم نے 16 مہینے گزارے and when they left it was around $68 billion, اور آج 80,000 ارب پہ ہم کھڑے ہیں. تو who is responsible for this؟ یہ بالکل اس کا یہ کوئی آسمان سے فرشتے تو نہیں اترے. آپ نے بالکل پہلے بھی کہا کہ یہ جسٹیفائی کرنا چاہیے کہ جس نے جتنا ایک کو مورد الزام ٹھہراتا ہے, دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. there is no responsibility at the end of the day. لوگوں کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں جو لونز نہیں لیتا. ان بڑے بڑے اداروں سے لیتے ہیں اور کام چلاتے ہیں. ڈیٹ یا لون لینا کوئی بری بات نہیں ہے, پرووائڈیڈ اف یو انویسٹ اٹ آن اے پروڈکٹیو پروجیکٹ کے اوپر. مسلم لیگ نون نے فار ایگزامپل جو لونز لیے تو آپ کا ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا, جب یہ آپ کا انرجی کے کرائسس تھے, آپ کی دہشت گردی کا تھا, ڈیفنس کی ریکوائرمنٹ تھی, F-16 آپ کو یوز کرنے پڑے, آپ نے موٹر ویز بنائیں, آپ نے ایئرپورٹس بنائے, آپ نے ٹیلی کمیونیکیشن کی کیے,
آپ نے ایجوکیشن پہ خرچ کیا، تو وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ یس آپ نے یہ لیا اور یہ چیزیں ہم نے کی، اگر آپ انرجی کے مسائل کو حل نہ کرتے تو آپ کی انڈسٹری کا پہیہ رک جاتا، اور اگر وہ گرائنڈنگ ہالٹ پہ جاتے تو اوور آل اکانومی بیٹھ جاتی. تو دیٹ از دی ریزن. اسی طرح طریق انصاف کو بتانا چاہیے کہ انہوں نے جو ڈبل کیا، 20,000 سے 40,000 پہ چلا گیا یا اس طرح کیا، تو انہوں نے کیا دیا، اور اس کے بعد پی ڈی ایم نے گورنمنٹ نے کیا تو کیوں کیا، اور انہوں نے کیا دیا، کہاں کہاں خرچ ہوا، اور آئندہ آپ نے کیا کرنا ہے. جیسے آپ کو تو پتا ہوگا کہ اس سال فائنانس منسٹر نے اسپیچ میں کہا کہ 9,800 بلین ہم نے ڈیٹ سروسنگ میں پے کرنی ہے. 18,000 ارب کے ہمارے ٹوٹل بجٹ میں سے، جس کے اپنے ریونیوز ہمارے جو ہیں وہ آلموسٹ انہوں نے ویسے 1,000 ارب رکھے. ہاں یعنی جو انہوں نے ایسٹیمیٹ رکھا ہوا ہے وہ ہم نے ڈیٹ سروسنگ میں دے دینے ہیں. باقی پورا پاکستان جو ہم نے چلانا ہے، لوگوں کی تنخواہیں ہیں، پینشنز ہیں، آپ نے پی ایس ڈی پی میں ڈالنا ہے، وہ سارے کا سارا قرض ہے. سو اور میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا آج کے ریٹ میں تو تقریباً $35 بلین بنتے ہیں. $35 بلین we have to pay back this year in debt servicing only. تو یہ تو امریکہ جیسا ملک بھی یہ اس کو نہیں سروائیو کر سکتا. آلدو ان کے بھی بہت بڑے ہیں، لیکن ان کی تو پھر پروڈکٹیوٹی بھی بہت ہے نا. ایکسپورٹ ہے، پروڈکٹیوٹی ہے، ایگریکلچر ہے. آپ کی جب تک گروتھ نہیں ہوتی ان چیزوں کی، اس وقت تک آپ صرف لون لے کے تو نہیں چلا سکتے. اور یہ ہماری نیشنل ٹریجڈی ہے. بیلنس آف پیمنٹ ایشوز آر دی بگیسٹ ایشوز، جنہوں نے اسٹرینگولیٹ کیے ہوئے آپ کی اکانومی کو بھی اور ہر چیز کو، نہ آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کے پیسے بچتے ہیں. تو اس کا ضرور سول سرچنگ کرنی ہے. وہ لوگ جو اسپائر کرتے ہیں حکومت کرنے کے لیے، ہر کوئی دوڑ کے جاتا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر بنائیں، وہ کریں، تو ان کے پاس اس کا کوئی سولوشن بھی ہونا چاہیے. اور آئی ایم شیور ابھی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے یہ لگی تو ہے. ایس آئی ایف سی کا آپ نے ریفارمز کے بغیر ہوگا. اسٹیل مل، آپ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ چیئرمین اسٹیل مل رہے، اور جب آپ نے چھوڑا تھا تو کتنا تھا اس کا پروفٹ؟ دیکھیں میں نے جب ٹیک اوور کیا جنوری 2004 میں پی او ایف کا چیئرمین تھا، تو ادھر سے میں ریٹائر ہو گیا آرمی سے. تو ادھر میں نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت اس نے کوئی 8 سے 10 ارب روپے کے مقروض تھے وہ، اور مجھ سے پہلے جو 19 ارب کے تقریباً تھے، اور کچھ قرضے پہلے اتر گئے تھے، تو 8-10 ارب وہ تھے. وہ 8-10 ارب اتارنے کے بعد اس وقت ڈالر کی قیمت بھی کچھ 40 روپے تھی، شاید 45 ہوگی. تو وہ کرنے کے بعد ہم نے 18 ارب روپیہ پروفٹ لیا 3 سالوں میں گراس. تو اس میں سے ہم نے 6 ارب انکم ٹیکس دیا، 10 بلین ہم نے الگ سیلز ٹیکس جمع کرایا گورنمنٹ کو. اور ہمارے پاس میں نے کئی دفعہ یہ بتایا کہ 6 ارب کا خام مال، 6 ارب کے فنش پروڈکٹس اور 10 بلین کی سیونگ بینک میں پڑی تھی، اور کسی کا $1 نہیں دینا تھا. یہ 13 ستمبر 2006 کو آپ اکاؤنٹس بک جا کے دیکھیں کہ یہ جب سپریم کورٹ میں کیس گیا کہ شوکت عزیز صاحب جو تھے اس کو بیچنے کے لیے، وہ بیچنے میں بھی وہ یہ نہیں تھا فیصلہ، یہ بھی نہیں تھا کہ پرائیویٹائزیشن غلط فیصلہ ہے. وہ یہ تھا کہ پرائیویٹائزیشن میں ایررز آف اومیشن اینڈ کمیشن ہے، اس پہ انہوں نے کیا، تو دوبارہ پھر اس کو وہ کرنا چاہیے تھا. اور میں نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا اس وقت پریزیڈنٹ کو بھی اور وہ سپریم کورٹ میں، اس میں بھی میں نے لکھا تھا کہ آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد لوٹر اور پلنڈرز نہیں آئیں گے اور اس کو تباہ نہیں کریں گے. اس لیے پرائیویٹائزیشن کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو اجلت میں یہ نہ کریں، آپ اس کے شیئر فلوٹ کریں. جو کہ مجھے فیڈ کیا وہاں سے سائٹ اور فیڈریشن کے جو وزٹس ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے آئی پی اوز کریں اور ان کو وہ کریں اور گریجولی اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کریں. لیکن ہم نے اس کو کرتے کراتے ہر گورنمنٹ نے دے ٹرنڈ اے بلائنڈ آئی، اس کو بند کیا، پھر گیس بند کر دی، پھر یہ کیا، پھر وہ کیا، اور اس کا ابھی 200-250 ارب روپے سے بھی زیادہ مقروض ہوتے ہیں. تو ریفارمز جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے حکومتوں کو، جن حکومتوں نے نہیں کی وہ مجرم نہیں ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں نا پٹ اپ اور شٹ اپ، لوگ یہ بڑا انگریزی کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹیل مل کو یا چلاتے یا بیچ دیتے. اب دیکھیں نا، مجھے تو آئے ہوئے 18 سال ہو گئے ہیں نا، 2006 میں واپس آیا. تو آپ اور اس وقت پروفٹ جوان ہو جاتا تو وہ ادھر تھی، تو آپ کو اس کو کرنا چاہیے. اسی طرح نا میں نے ایز اے سینیٹر پی آئی اے کی پوری انکوائری کی، اور میں انچارج تھا اس کا پینل کا، میرے ساتھ فرت اللہ بابر تھے، اور میں نے رپورٹ لکھی، اور اس کا بھی میں نے دیکھا برا حال اس لیے
کہ یونینز ویسے از اے گڈ تصور کہ جہاں لیبر کے ویلفیئر کے لیے کام کرے، لیکن ہماری یونینز میں ایک یہ طریقہ ہے کہ اس میں باہر کے بندے بھی آ سکتے ہیں. ابھی پریزیڈنٹ ہے ایک بندہ باہر کا، اس کو آتے ہی اس نے کہا اچھا 50 گاڑیاں مجھے دیں، مجھے ٹیلی فون دیں، میرا دفتر دیں، اور وہ آنکھیں نکالے گا. اچھا پی آئی اے والوں نے مجھے بتایا کہ باہر ابھی ہم نے ٹورنٹو بھیجنی ہے فلائٹ، تو وہ ادھر سے آ جائے گا یونین کا جو لیبر کی یونین کا بندہ کہ اس کے اوپر یہ پائلٹ جائے گا اور یہ ایئر ہوسٹسز جائیں گے. کریو کا وہ ہمیں کرتے ہیں، افسروں کی پوسٹنگ کا یہ اس کا کرو ورنہ ہم آ رہے ہیں، پھر ہم گھراؤ کریں گے، ہم یہ کریں گے. یہ تو کسی جگہ کے اوپر اسٹیٹ سے طاقتور کوئی ہے یا اسٹیٹ سے طاقتور تو کوئی نہیں ہے، لیکن تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو آج اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے کہ جتنا قرضہ اس ملک کے اوپر چڑھا ہے یا جتنے ادارے بلیڈنگ ہے، بجلی کا بلیڈنگ ہے، 500 ارب تو یہ خود مانتے ہیں کہ جی چوری ہو رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ 1000 ارب سے زیادہ چوری ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے. پھر آپ کا ڈسٹریبیوشن لاسز، ٹرانسمیشن لاسز، جنریشن لاسز، کیپیسٹی چارجز، یو نیم ایوری، کوئی ادارہ تو ان سے ٹھیک ہو سکے. ایک پی ڈبلیو ڈی ان سے ختم نہیں ہو رہا. پچھلے پرائم منسٹر جب آتے ہیں اعلان کر کے چلے جاتے ہیں. یہ ہمارے شہباز شریف صاحب 3 مہینے سے سن رہے جی پی ڈبلیو ڈی وہ ان سے نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. بالکل آپ یہ ٹھیک کہتے ہیں. دیکھیے یہ گورننس کی ایشوز ہیں، اور آئیڈیلی تو کسی ایک جماعت کے پاس 2/3 میجارٹی ہو، جیسے ابھی لیبر لے گئے ہیں ادھر. نہیں ہے تو کم از کم سمپل میجارٹی ہو اور لیڈر آپ کا اوپر ہو جو فیصلے کرے اور ذمہ داری لے. تو بہت سے یہ فیصلے ہیں جو کرنے والے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو عقل مانتی نہیں. ابھی ہماری تنخواہیں لوگوں کی جو میں دیکھتا ہوں کئی جگہ 14 لاکھ روپیہ، 20 لاکھ روپیہ، یہ سرکاری لوگوں کی، سرکاری. خدا کی قسم میں کہتا ہوں نہیں. میں نے اگلے دن بھی ایکس سروس مینوں کی پریس کانفرنس کی، میں نے کہا ہائیسٹ سیلری 5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا 2/3 پینشن ہونی چاہیے. آپ کا مطلب ہے جب 2/3 کا مطلب یہ ہے کہ 1.5 لاکھ نہیں، 2/3 اس کا مطلب 3 لاکھ کر دیں، پینشن کر دیں، نو پرابلم. اگر 5 وہ ہے، 3 ساڑھے 3 آپ پینشن کا کر دیں. لیکن یہ کہ آپ سرکاری خزانے سے ایک بندے کو لگا کے تو اس کو کہہ رہے ہیں جی کہ تمہاری 20 لاکھ تنخواہ ہوگی، 25 لاکھ تنخواہ ہوگی، اور آگے کارکردگی والی بھی آپ کو کوئی نہیں ہے. دیکھیں ہمارا ملک وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے. ایک طرف کھانے کو روٹی نہیں ہے، ایک طرف بجلی کا بل پے کرنے کو نہیں ہے. ہر ادارے کے جو ہیڈز ہیں ان کو سوچنا پڑے گا، فیصلہ کر اگر ہم نے پاکستان کو بہتر کرنا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں یہ جو قرارداد آئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے اوپر پریشر ہوگا عمران خان کے حوالے سے جو کانگریس والوں نے دیکھیں یہ بھی انفارچونیٹ ہے. وہ اگلے دن ہمارے جو ہیں عرفان صدیقی صاحب نے کالم لکھا اس کے اوپر. انہوں نے کہا جی کہ یہ کامیابی ہے تحریک انصاف کی، ویل ڈن. یہ انہوں نے ایک بڑا مارکا مارا ہے کہ وہاں ان کے لابیسٹ تھے. آپ کے ڈان میں کالم لکھتے ہیں ناصر عباس صاحب ہیں، ویری گڈ، ویری، ہی از ناؤ ڈیز ان امریکہ. انہوں نے اگلے 2-4 دن پہلے کالم ڈان میں لکھا. انہوں نے کہا میں حیران ہو گیا ہوں یہ فائنڈ کر کے کہ یہاں لابینگ بھی ہوئی ہے ان کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے، ہر کانسٹیچوئنسی کے اندر سے لوگوں نے بھی کیا ہے. تو یہ کامیابی انہیں کی ہے. اور پہلے یہ IMF کے دفتر کے بعد بھی انہوں نے دھرنے دیے اور گزاری کی ہیں. اور ابھی جو اور ڈینجرس چیز ہے جو اس نے لکھا تھا وہ یہ ہے کہ ابھی یہ دے آر موونگ اراؤنڈ فار سینکشنز اگینسٹ پاکستان، کہ کسی طریقے سے کرمبل کرے یا کچھ ہو تاکہ وہ آئے. اور مسئلہ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، آگے چہرے پاکستانی ہیں، وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں، ان کو تو یہاں کے ABC کا پتہ نہیں ہے کیا ہے، لیکن پیچھے پیسہ جو ہے وہ ہنود یہود کا ہے. وہ کہیں گے نا اگر میں ادھر بفرا ہوا بیٹھا ہوں، گالیاں دی ہیں، عادل راجہ نکال رہا ہے، وہ لکار رہا ہے، وہ کہیں گے جی آپ کو جنرل صاحب کوئی پرابلم نہیں، ڈرت نہیں، یہ اتنے ملین یہ ڈالر دیں، اتنے ہم آپ کو دفتر دیتے ہیں، ہم آپ کو بنا کے دیتے ہیں، IT کے ایکسپرٹ ہوں گے. دیٹ از وائی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، تو اس طرح کا اگر باہر سے ملک اس طرح کریں. انہوں نے تو خود رؤف حسن اس دن کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو ٹویٹ وغیرہ کا بیسز ہے سوشل میڈیا، وہ امریکہ میں، یورپ میں، انگلینڈ میں. وہ خان نے جو ٹویٹ کیا تھا اور اس میں کہا کہ جی وہ اگرتلہ کا مسئلے کے اوپر مجیب الرحمان اپنے آپ کو شو کیا اور فوج کے چیف کو جوائیہ خان شو کیا. میں کل ہی ایک پڑھ رہا تھا کلپ، میں آپ کو بھی بھیجوں گا، جس میں ایک کیپٹن ہے شوکت علی، اور وہ ڈپٹی اسپیکر رہا ہے بنگلہ دیش کی اسمبلی کا. اس کا انٹرویو ہے جس میں وہ کہتا ہے یس وی ور گلٹی، آئی واز پارٹ آف دیٹ،
اگرتلا کی ہم نے سازش کی تھی. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم کنٹونمنٹوں پہ قبضہ کریں گے, اور پھر ہم پکڑے گئے اور پھر یہ کیا. وہ ہی himself is confessing, اور اس کے اوپر میں آپ کو لنک بھیجوں گا. تو میرا مطلب ہے کہ ہم شیخ مجیب کو بھی اٹھا کے اوپر لے جاتے ہیں. دیر از نو ڈاؤٹ کہ وہ سیپریٹ اس کی نہیں. اگرتلا کیس واز اے ریالٹی. لیکن ہماری اپنی دیکھیں, ہم نے اتنا نہیں, ہم نے غلطیاں ہماری بھی ہوں گی, لیکن یہ کہ اس کو پارساب بنا کے ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ماضی سے. کیا سیکھنا چاہیے نا پارٹنر. آئی ایم شیور, آئی ایم سو ساری کہ نہیں سیکھا ان لوگوں نے. لیکن سیکھنے کی کیا مطلب ہے آپ کے اندر اگر خوف خدا. ٹرمپ اگر آ گیا تو مطلب وہ زیادہ پاکستان پہ دباؤ ڈالے گا پھر ریلیٹڈ ٹو عمران خان. دیکھیں ٹرمپ از ایکولی انپریڈکٹیبل. آبویسلی آپ کو پتہ ہے اس کو امریکہ میں بھی ہے, لیکن چونکہ اس کے مقابلے میں بائیڈن کا مسئلہ ہے تو یہ ہے. اسی لیے آج بھی وہ کہہ رہے تھے نا انگلینڈ میں, وہ کہتے تھے کہ یہ جو لیبر کی فتح ہے یہ آؤٹ آف لو نہیں ہے, یہ بیکاز کنزرویٹو کا ڈیبیکل ہے کہ اتنے لوگ اتنے ووٹ پہ نہیں آئے. یہ کہتے ہیں انہوں نے 10 ملین ووٹ لیے تھے تو ان کی 200 سیٹیں تھیں, ابھی 9.5 ملین لیے ہیں تو ان کی 400 سیٹیں ہیں. تو اس لیے ووٹر بھی باہر نہیں آیا پوری پچھلی 50 سالہ تاریخ میں, بلکہ زیادہ. وہ کہتے ہیں میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہتا ہوں کہ ٹرمپ کمز انٹو دی پاور ریپبلکنز تو عمران خان کو وہ سپورٹ کریں گے, وہ کہ جی نہیں ہماری ملٹری کے اوپر پریشر ڈالیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہماری ایسے گورنمنٹ کو ان کو پریشر تو وہ ڈالتے رہتے ہیں ہر جگہ کے اوپر ادھر ادھر, لیکن اور رجیم چینج ہی تباہی کا دنیا میں آج باعث بنا ہوا ہے. ان کا اپنا ایک ویو پوائنٹ شاید ہو, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو ہی سپورٹ کریں گے. وہ اپنے مفادات کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا ہے, اور پھر یہ ملک کے لوگ یہ دیکھیں گے. آئی تھنک ہمارا بیسڈ آن آنیسٹی ٹرانسپیرنسی سسٹم اپنا ڈیموکریٹک کو چلائیں, جس کی بھی میجارٹی بنتی ہے وہ آئے. یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں نا, اتنے ہزار بلین ہمارے قرضے چڑھ گئے ہیں, تو کسی کے پاس بھی جادو کی چھڑی نہیں ہے. میرے خیال میں اگر کسی کی پولیٹیکل ڈیمائس دیکھنی ہے نا تو اس کو حکومت دینی چاہیے کہ آؤ اور اس کو چلا کے دیکھو. ایکچولی اس کا ایشو یہ خراب ہے کہ بجٹ کے اندر جب آپ پارلیمنٹیرین کے اتنی وہ بنا دیں, پھر 600 ارب روپیہ ان کو آپ دے دیں حلقوں میں لگائیں جی آپ, تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھیں نا, یہ جو مس مینجمنٹ آف دا فائنینسز جو ہے اس ملک کے اندر ادر دین کرپشن has been the main cause where we are standing today. Correct. یہ جو ایک لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ ایم این ایز وغیرہ کو پیسے اتنے دے دیے, بانٹ دیے, تو بار امپریشن یہ دیتے ہیں کہ یہ ان کو رشوت دے دیے. لیکن پروجیکٹس کے اوپر بائی گاڈ میں آپ کو بتاؤں, گلیاں نالیاں, آپ کی ڈسپینسریاں, اسکول کی دیواریں, یہ چیزیں جس کے لیے, لیکن آئیڈیلی یہ ہو جو میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ لوکل گورنمنٹ کے پاس ہو, اور جو ایم این ایز اور ایم پی ایز اور سینیٹرز ہیں وہ لیجسلیشن کریں اور وہ اس میں نہ انوالو ہوں. اور لیکن ایون دین آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ مجھے یہ پتہ ہے کہ 100 روپے میں سے 50 روپے شاید خرچ ہوتے ہیں اور 50 روپے ایسے چلے جاتے ہیں. اس کو پکڑنے کے لیے ایک سالڈ سسٹم ہونا چاہیے, اس کا ایک ایسا طریقہ ہو کہ لوگوں کو لٹکایا جائے چاند ایک. صحیح. اور پھر کپل آف کوئک کویسچن. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو عزم استحکام آپریشن جو شروع کیا جا رہا ہے, پی ٹی آئی فیلز کہ یہ ان کے خلاف کے پی میں لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کو نہیں, اب تو ویسے آل پارٹیز کانفرنس میں شریک بھی ہو رہے ہیں یہ لوگ. ہاں دیکھیں مقصد یہ ہے, پی ٹی آئی کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ ایسے کہہ رہے ہیں تو ایک تو ازیوم کر کے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, دوسرا یہ کہ سمجھ ہے لیکن پالیٹکس کر رہے ہیں. دیکھیں آج کہیں بھی دہشت گردی کا واقعہ ہو یا کہیں اطلاع مل جائے کہ فلاں جگہ کے اوپر ان کا کوئی گھونسلہ ہے تو اس کو بسٹ کریں گے کہ انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ مولانا فضل الرحمان اس کے اگینسٹ ہے یا تحریک انصاف اگینسٹ ہے تو آج ان کو دھماکہ کر کے لوگوں کو مارنے دو, ہم کچھ نہیں کریں گے. یہ ایک سلسلہ ہے, اور یہ صرف کے پی کا ایشو نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ اگر کوئی ڈیڈ باڈی گرتی ہے نا وزیرستان میں تو اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ تلگنگ میں دفن ہوتی ہے. پورے پاکستان, کراچی میں, لاہور میں, ہر جگہ پہ بی ایل اے ادھر کچھ کرتا ہے, وہ ڈیڈ باڈی پورا اکانومی افیکٹ ہوتی ہے, ٹورزم افیکٹ ہوتی ہے, آپ کا نیشنل مورال افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک صوبے کی تو بات نہیں ہے ان کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنل جو ڈسپلن ہے اور یہ لا اینڈ آرڈر اور سیفٹی کا یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے. ان کو تعاون کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کرتے ہیں. اور آپریشن تو نام سے وہ کہتے ہیں, دیکھیں نا
ऑपरेशन तो इंटेलिजेंस का भी ऑपरेशन होता है। इनको ये अच्छा ऑपरेशन होगा तो ये ज़रबे अज़ब हो जाएगा। भाई ज़रबे अज़ब وہ में 2009 کو یاد کرتے ہو نہ- نا، نو- جیسے پورے سوات کو خالی کر دیا یا تھا، خالی کیا تھا اس لیے جی کہ اس ہاں۔ کو پاک کرانا تھا۔ یا باقی جو نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں تھا، نو گو ایریاز تھے نا، جی جی کراچی میں نو گو ایریاز تھے، حکومت خانے تھے، ان کو ساروں کو کلیئر۔ آج نو گو ایریا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ آج آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف فوج کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرے ٹیررزم کے اوپر، وہ تو لڑتی رہے گی، لیکن ساری قوم کی بحیثیت ایک قوم جوڈیشری ہے۔ مودی جو ہے وہ ڈو یو تھنک کہ کوئی پاکستان سے ریپروچمنٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ سیاسی لوگ ہیں، آئی آلویز ڈاؤٹ کہ یہ جو مینٹالٹی ہندو مینٹالٹی ہے وہ آپ جو مرضی کر لیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ایک پراسپرس پاکستان ان کے ونگ کے نیچے آئے، اور کشمیر کو بھی وہ نہیں، اور کشمیر کو بھی وہ کسی صورت کے اندر وہ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ بلکہ دیکھیں نا، وہ تو ہندوؤں کو، ان کو مسلمان، سکھ، عیسائیوں کو بھی چھوڑ دیں، وہ تو اپنے دالت اور یودھر کو وہ رگڑا دیتے ہیں، اور وہ ذات پات کا وہ مسئلہ ہے۔ تو میرے خیال میں اپنے مفادات کے لیے، اپنی کسی تجارتی فلاح کے لیے یا کچھ ڈائلاگ کر سکتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کسی لحاظ سے بھی ان چیزوں پہ پیچھے جائیں گے یا ان کی کوئی وفاداری ہوگی پاکستانی۔ وہ تو مودی ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہے نا کہ دیکھا یہ تھا نا، نیوکلیئر تھے، ابھی میں نے اندر سے کڑکا دیا، بول لے کے پھر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ عقارت ادھر ہے، اس نے پھیلائی ہوئی ہے۔ لیکن جو سینسیبل ہندو ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ اگر اس ریجن میں رہنا ہے تو پاکستان از اے ریالٹی، آپ کو ریکگنائز۔ فائنل کوسچن، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے، ڈو یو تھنک اٹ ول کمپلیٹ دا ٹائم؟ مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے اور پولیٹیکل لوگوں کو بھی پتہ ہے، اور یہ کولیشن ہے، اور یہ کولیشن ٹوٹے گی تو کسی اور کو حکومت نہیں بنا سکتا۔ اور پھر یہی ہے کہ اگر آپ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں تو پھر وہ آئے گا جو آپ کا جمہوریت کی بھی آپ کی بسات لپیٹے گا، جو کہ ملک کے لیے ڈیزاسٹرس ہو جائے گا پھر۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہی 5 سال چلائیں گے حکومت اپنے طور پہ۔ یس، پارٹی کے اندر اب پرائم منسٹر کی چینجز تو وہ نو کانفیڈنس کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان ایڈیشن ٹو دیٹ اگر پارٹی لیٹ سے ہماری پارٹی کو اور کینڈیڈیٹ دینا چاہتی ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب بن سکتے ہیں؟ وہی بن کیوں نہیں سکتے؟ وہ اگر ایم این اے ہے تو وہ بن بھی سکتے وہ پارلیمنٹ میں تو ہیں، ہاں پارلیمنٹ میں تو ہے، ہی کین بیکم دا پرائم منسٹر۔ میرا مطلب ہے وہ ایک روٹین ایشو ہے، ناٹ دیٹ آئی ایم سیئنگ کہ ابھی یہ ہوئے گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت چلے گی کولیشن والی، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں پیپل پارٹی بھی شامل ہو جائے گی اور زوردار طریقے سے۔ اور فیڈرل میں شامل ہوگی یا پنجاب میں؟ میرے تو خیال میں فیڈرل میں شامل ہوگی، اچھا، اور پنجاب میں بھی ان کو جو چاہیے، لیکن وہ بھی پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کو چاہیے ابھی بھی کچھ نہ کچھ، ان کو جہاں چاہیے تھے ان کو کہ ہمارے کچھ ہونی چاہیے اسپیس، وہ ملنی چاہیے۔ اور میرے خیال میں نون کو بھی مطالبہ کرنا چاہیے، سندھ میں ہماری اسپیس بھی ہونی چاہیے، ہے نا، ان کو بھی وہ چاہیے نا، نیشنل پارٹیز کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ پی 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 کا رول این ڈبلیو ایف پی میں بلوچستان میں یہاں ہو، اور نون کا بھی رول، پی ٹی آئی کو بھی اسپیس ملنی چاہیے، پی ٹی آئی کو ضرور اسپیس ملنی چاہیے جتنا ان کا شیئر بنتا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ جان صاحب، تھینک یو، اٹ از آلویز پلیئر ٹو ٹاکنگ ٹو یو آن دا نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ایشوز ریلیٹڈ ٹو پاکستان۔ بہت شکریہ آپ کا، اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔